اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی قدر، آج ہم جا رہے ہیں مسجد المسترہ۔ یہ آپ کے سامنے مسجد نبوی کا باب فہد بن عبد الملک ہے، جس کو 22 نمبر دروازہ کہا جاتا ہے۔ اس سے آپ نکلیں گے تو سید الشہداء روڈ سامنے آپ کے ہے۔ آپ سید الشہداء روڈ پہ بھی جا رہے ہیں۔ یہ وہ روڈ ہے جو غزوہ احد کے مقام کی طرف جا رہا ہے۔ اس روڈ کا نام سید الشہداء روڈ ہے اور شارع امیر حمزہ بھی کہا جاتا ہے۔ ہم جا رہے ہیں سب سے پہلے مسجد بنی حارثہ یا مسجد المسترہ کی طرف۔ مسجد المسترہ غزوہ احد کے راستے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑاؤ تھا۔ اس بیس کیمپ پر رک کر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر اور عصر کی نماز ادا فرمائی۔ ظہر، عصر اور مغرب کی نمازیں ادا کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر استراحت فرمائی۔ استراحت رسول کی وجہ سے اس مسجد کو مسجد المسترہ بھی کہا جاتا ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے تھے غزوہ احد کی طرف، تو یہ وہ مقام ہے، بیس کیمپ ہے وہ مسجد المسترہ کا، جہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکے اور یہاں پر اپنے لشکر کا جائزہ لیا۔ ٹوٹل 1000 کی تعداد تھی، جس میں سے 300 منافقین اس مقام پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر سے الگ ہو گئے۔ منافقین کے جانے کے بعد مسلمانوں کے لشکر کی تعداد 700 رہ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 700 کے اس لشکر کی چھانٹی فرمائی، اور جتنے کم عمر مجاہد تھے جن کی عمر لڑائی کے قابل نہ تھی، جیسے حضرت سمرہ بن جندب، حضرت جابر بن عبداللہ، حضرت معوذ کے بھائی، اور اس طرح بہت سارے دوسرے مجاہدین کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں سے واپس فرمایا۔ یہ مسجد المسترہ کے اندرونی مناظر آپ دیکھ رہے ہیں۔ آپ کی سماعتوں سے جو میری آواز ٹکرا رہی ہے، اس کے ساتھ ساتھ آپ مسجد المسترہ کے اندرونی مناظر دیکھ رہے ہیں۔ ناظرین، یاد رہے کہ باقی مساجد میں نوافل کا پڑھنا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے، سنت ہے، اور یہاں پر نمازوں اور نوافل کے ساتھ ساتھ کچھ دیر کے لیے اگر موقع اور وقت میسر ہو اور کسی کو آپ کی استراحت سے تکلیف نہ ہو تو تھوڑی دیر کے لیے استراحت کرنا بھی سنت ہے۔ یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کو ترتیب دیا۔ ترتیب 9 کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصر ہدایات دی اور صبح کی نماز کے بعد یہاں سے کوچ کیا۔ مسجد المسترہ ایک بنیادی بیس کیمپ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس معرکہ کا۔ جب بھی غزوہ احد کی بات ہوگی تو مسجد المسترہ، مسجد بنی حارثہ کا ذکر ضرور آئے گا۔ مسجد بنی حارثہ اس لیے کہا جاتا ہے المسترہ کے ساتھ ساتھ کیونکہ یہاں پر بنو حارثہ کا قبیلہ آباد تھا۔ یہ بنو حارثہ وہ قبیلہ جس نے بہت سارے جنگجو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیے۔ ایک مشہور رسول اللہ علیہ وسلم کے دور کے معروف جرنیل محمد بن مسلمہ اسی بنو حارثہ قبیلے سے تعلق رکھتے تھے۔ حضرت محمد بن مسلمہ وہ صحابی ہیں کہ جن کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کعب بن اشرف یہودی کے قتل کی ذمہ داری سونپی تھی۔ کعب بن اشرف یہودی اپنے اشعار میں مسلمان خواتین کی ہجو کیا کرتا تھا، ان کی برائیاں بیان کیا کرتا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دکھ دیا کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کا مرتکب ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کون ہے جو کعب بن اشرف کو قتل کر کے میری آنکھوں کو ٹھنڈا کرے، تو اس کی ذمہ داری بنو حارثہ کے اسی شیر دل مجاہد محمد بن مسلمہ نے لی۔ اب آپ مسجد المسترہ سے مسجد الدرہ کی طرف کوچ فرما رہے ہیں۔ یہ امیر حمزہ شارع کا لنک روڈ ہے، اس پہ آپ جا رہے ہیں، اور یہ آپ کے سامنے جو ترکی طرز تعمیر کی پرانے دور کی قدیم تعمیر شدہ مسجد ہے، اس کو مسجد الدرہ کہا جاتا ہے۔ اس کے بارے میں مشہور ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر اپنی زرہ مبارک کو چینج فرمایا تھا۔ زرہ کی تبدیلی کی بنیاد پر زرہ کو عربی میں الدرہ کہا جاتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی درہ کی وجہ سے زرہ کی تبدیلی کی بنیاد پر اس مسجد کو مسجد الدرہ کہا جاتا ہے۔ یہ مسجد بھی بنو حارثہ قبیلے کے ہی ساتھ تھی، اور اس مسجد کا مسجد المسترہ سے کل فاصلہ 300 میٹر سے بھی تھوڑا کم ہے۔ یہ مسجد کے بیرونی مناظر آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ مسجد الدرہ قدیم ترکی طرز تعمیر کی حسین نشانی ہے اور ترکوں کے عظیم بادشاہ سلطان الپ ارسلان کی یادگار ہے۔ اس کو سلطان الپ ارسلان نے تعمیر کروایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یادگار کے طور پر۔
وہ جگہیں جہاں پر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جبین مطہرہ ٹکی، سجدہ کیا، وہاں پر قیامت تک کے لیے اللہ رب العزت نے اس کو امت کی سجدہ گاہ بنا دیا۔ یہ مسجد بھی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سجدوں کی گواہی دے رہی ہے۔ ناظرین گرامی قدر، جب آپ اس مسجد میں کھڑے ہو کر نوافل ادا کر رہے ہوں تو وجدانی طور پر آپ اپنے آپ کو یوں محسوس کریں گے جیسے غزوہ احد کے مجاہدین کی دھول آپ کے سامنے اڑ رہی ہے۔ دھول اڑاتے ہوئے گھوڑے اور اونٹ جا رہے ہیں اور آپ اس لشکر کو جاتا ہوا دیکھ رہے ہیں۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لشکر نے جب مسجد الدرہ سے کوچ فرمایا، اس سے آگے کوچ فرمایا تو ایک عجیب جذبات تھے مجاہدین اسلام کے۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شتر مرکب پر اپنے سامنے چھاتی پر سجائے ہوئے ایک منفرد طریقے سے جا رہے تھے، اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آخری نماز اسی مسجد الدرہ میں ادا ہوئی تھی، اور بہت سارے صحابہ کرام کے جن کی 70 تعداد ہے، ان مجاہدین نے یہاں پر اپنی زندگی کی وہ آخری فجر ادا کی تھی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد کی طرف تشریف لے گئے۔ پھر غزوہ احد کا عظیم مارکہ ہوا، اور اس مارکے میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمیت 70 مجاہدین نے جام شہادت نوش کیا، اور یہیں پر ہی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عبداللہ بن جاش جو آپ کے پھوپھی زاد بھائی بھی تھے ان کو نصیحتیں فرمائی اور ان کے لیے دعا فرمائی، اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ احد سے واپسی پر یہیں پر صحابہ کرام کو مخاطب کر کے فرمایا تھا کہ عبداللہ بن جاش جن کی لاش کے ٹکڑے کر دیے تھے کفار نے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپسی پر بشارت دی کہ عبداللہ بن جاش نے دعا کی تھی، اور اس دعا کے نتیجے میں جب اللہ رب العزت کے ہاں پیش ہوئے تو اپنے جسم کے جگر کے ٹکڑے پیش کیے۔ اللہ رب العزت نے پوچھا کہ عبداللہ بن جاش یہ تیرے ساتھ کیا ہوا؟ تو کہنے لگے الہ العالمین یہ تیری اور تیرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ہوئے ہے۔ تو اللہ نے فرمایا صدقتا یا عبداللہ، اے عبداللہ تو نے سچ کہا ہے۔